بیٹیوں کو قتل کرنے کا صرف ان کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا زمین میں گاڑنے والا. آج تک آپ نے یہی سنا نا کہ بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے تھے. یہ تو کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کئی طریقے اپنا رکھے تھے. جیسے بیٹی کو پہاڑ پہ لے جاتے، پہاڑ کی کچھ بلندی پہ، جتنی بھی بلندی وہ مناسب سمجھتے تھے، یا اس کی بالکل چوٹی پہ لے جاتے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے یار. یہ تو آج بھی تجربہ ہے اس بات کا، تو مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے بیٹی. اور یہ ریالٹی بھی ہے، محسوس کر کے دیکھ لینا. منصور پور میں کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو، بیٹا دلی میں ہے اور بیٹی کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دلی میں ہے. دونوں کو تم نے ایک وقت میں فون کیا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے بیٹا پہلے آ جائے، مگر زیادہ تر ایسا ہوگا کہ بیٹی پہلے آ جائے گی. بیٹے کو بھی دکھ ہوتا ہے، نہ ساری بیٹیاں ایک جیسی، نہ سارے بیٹے ایک جیسے، مگر عام حالات ایسے ہی ہیں. عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹا آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے بھی سر دبایا بے شک، مگر پھر باہر چلا گیا. لیکن بیٹی جب سے باپ کے سرہانے پہ بیٹھتی ہے، اپنے باپ کا سرہانہ نہیں چھوڑتی. اپنے ہاتھوں سے چمچ کے ذریعے سے اپنے ابا کو پانی پلاتی رہتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہاتی رہتی ہے بیٹی. اگر باپ کے ہونٹ چمچ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتے تو وہ روئی کا جو پھوڑا ہوتا ہے اس سے پانی پلاتی ہے. اور وہ جانتی ہے کہ ابا جی جب تک تم ہو تب تک قدر زیادہ ہے، بعد میں پھر وہ بات نہیں رہتی. ایک بیٹی کو جو پیار ہوتا ہے، ارے یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ باہر سے کوئی سامان خرید کے لاؤ، پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیا گا. بے شک، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا ایک ان کی مینٹلٹی تھی، کیسی ان کی ذہنیت تھی کہ بیٹی کو پہاڑ کی بلندی پہ لے جاتے اور پھر بیٹی سے کہتے دیکھو چاروں طرف. تو بیٹی تو بھروسہ کرتی تھی اپنے ابا پہ، اسے کیا پتا تھا کہ یہی میرا قاتل ہے. وہ بیٹی اپنے باپ کی طرف سے بالکل بے فکر ہوتی، سامنے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیتا باپ، اور پیچھے سے ہاتھ کے ذریعے اس کو ڈھکیل دیتا. وہ ننھی سی بچی زمین پہ آنے سے پہلے اپنی جان دے دیتی تھی. ایسا دور تھا وہ. تصور کیجئے کوئی کنواں خراب ہو جاتا، اس کنویں سے لوگ پانی نہیں نکالتے تو اس کنویں میں ڈال دیتے تھے بیٹیوں کو. آپ سوچیں حضرت کیسا بھیانک دور تھا وہ. لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ رے بے وقوفو، ان میلاد کے پروگرامز کے ذریعے ہی تو دنیا کو پتا چلے گا کہ نبی نہ آئے تھے تو معاشرہ کیسا تھا، اور نبی آ گئے تو رحمت کیسے چھا گئی. یہ کریں گے تبھی تو پتا چلے گا نا. اور میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ کاش ہمارے جلسے عناوین کے تحت ہوں، دو مقرر ہوں، دونوں کے عناوین الگ ہوں. ایک کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہو تو ایک کا عنوان ما بعد اعلان نبوت ہو. یہ عناوین کے تحت اگر پروگرام ہو تو ہم لوگ بھی زیادہ محنت کریں گے اور عوام کو زیادہ معلومات مل جائے گی. صحیح ہے نہیں میری بات؟ تو توجہ فرمائیے کیسا بھیانک دور تھا، کیسا بھیانک دور تھا. آؤ میں تمہیں ایک حدیث اور سناتا چلوں، تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا بھیانک دور تھا. یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اس سے تمہیں کئی سبق ملیں گے، کئی چیزوں کے حوالے سے روشنی پڑے گی. یہ جو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں امام طبرانی المتوفا 360 ہجری معجم کبیر میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف امام حاکم المتوفا 405 ہجری یہ مستدرک شریف میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف امام بزار المتوفا 292 ہجری مسند بزار میں لے کر کے آئے جناب والا. اور بھی کتابوں میں اسد الغابہ میں امام جزری لے کر کے آئے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے میرے بھائیوں. اب حدیث کا متن سنو، پھر میں آپ کو ترجمہ و تشریح سناتا ہوں. عن سعد بن ناجیہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت وعلمنی آیات من القرآن وقلت یا رسول اللہ انی عملت اعمالا فی الجاہلیہ فہل لی فیہا من اجر؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما عملت یا سعسعا؟ قلت یا رسول اللہ قد قلت ناقتان لی عشراوان الى آخر الحدیث. پورا مجمع بلند آواز سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذوالفقار صاحب
یہ حضرت صعصعہ ایک صحابی، نام تھوڑا تلفظ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کو تلفظ میں تھوڑی دشواری آئے، کردار ان کا دیکھو، ویسے تلفظ بھاری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو صاد عین پھر صاد پھر عین پھر ہا، صعصعہ، یہ سن 7 یا 8 ہجری میں مدینہ شریف حاضر ہوئے، رہنے والے تو مکہ کے تھے، یہ وفد کے ساتھ گئے تھے۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا، دل دے بیٹھا حضور کو، چہرہ اتنا پیارا تھا۔ یار ہم گنبد خضرا دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ چہرے مصطفیٰ دیکھ کے دیوانے نہیں ہوتے ہوں گے؟ جی بے شک، وہ تو جس کے دل پہ مہر لگی تھی بات الگ تھی، ورنہ جو بھی حضور کو دیکھ لیتے تھے حضور ہی کے ہو جاتے تھے نا۔ ارے بولو یار، عقیدہ ہے تو بولو نا زور سے، سبحان اللہ، دیوانے ہو جاتے تھے، دیوانے۔ حضور کا چہرہ اتنا پیارا تھا، اب حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں فعرض علی الاسلام، حضور نے مجھ سے کہا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ کہتے ہیں میں نے فوراً قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہوتا، آتی بھائی بند کر دو مائک، اب آپ بھی نہیں بولیں گے، اب صرف یہ بولیں گے، اب کوئی نہیں بولے گا۔ اب آپ ذرا سنو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، پاک بڑے کے ہیں اور بہت اچھا ساؤنڈ ان کا بولتا ہے، اب میں چاہتا ہوں بس ہم اور آپ بولیں، بیچ میں کوئی نہ بولے، میرا دوست ہو یا میرا غیر ہو، اب بس ہم ہی بولیں گے، اب پھر انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے اللہ نے چاہا۔ سکون کے ساتھ سنو میرے ساتھیو، کیا نام بتایا میں نے تمہیں؟ صعصعہ۔ کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا، زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ حضور نے کہا اسلام قبول کر لو، فاسلمت۔ یہ فا جو ہے نا، یہ فا عربی میں ایک ایک لفظ اپنی معنویت رکھتا، فوراً، فا کا مطلب یہ ہے فوراً، سما نہیں ہے، فا یعنی فوراً۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ، نہیں، ارے حضور تو خود معجزہ ہیں، حالانکہ جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا بعد میں ایمان لائے، اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مگر ایک ہے بغیر معجزے کے ایمان لانا، یعنی بغیر دیکھے کوئی ایسا معجزہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، ارے حضور تو خود معجزہ ہے نا۔ کہتے میں فوراً ایمان لایا، حضور نے مجھے قرآن کی چند آیتیں سکھائیں۔ اب سنو، اب دھیان سے سنو ذرا، منصور پور کے لوگوں، تم سمجھدار ہو، بہت زیادہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کے چہرے کے آو بھاؤ سے سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ، چونکہ روز کا ہمارا یہی کام ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، ایمان تو لایا ہوں میں آج، یہ کہہ لو کہ اب اچھے کام میں نے کیے ہیں پہلے بھی، اب تو کروں گا آئندہ بھی، ارے میں فیوچر میں تو کروں گا نا، لیکن میں نے پاسٹ میں بھی اچھے کام کیے ہیں۔ انی عملت اعمالا، اعمالا کی تفسیر ہوگی حسنتن، اور اعمالا میں جو تنوین آپ دیکھ رہے ہو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، ایک کام نہیں کیے حضور، میں نے بہت اچھے اچھے کام کیے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے حضور، وہ جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں اچھے کام کیے ہیں اس کا بھی مجھے کچھ بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اونچا بولو، سوال سمجھ میں آ گیا؟ کتنا سنجیدہ مجمع ہے دیکھو۔ قاری فیضان صاحب ایسے پڑھے لکھے لوگ ہو نا تو تقریروں میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کاش مجمع ہمارا ایسا ہو کہ وہ ماتھے پہ پسینہ دیکھنے کی جگہ وہ باتوں کا وزن دیکھے، وہ یہ سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ مائک توڑا جا رہا ہے، اسٹیج پھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں پھوڑا جا رہا ہے، وہ سمجھے ارے مائک لگائی اس لیے گئے ہیں کہ ہم آہستہ بھی بولیں تو دور تک آواز پہنچ جائے۔ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے سب کے؟ حضرت صعصعہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ کہہ لو کہ ابھی جاہلیت کر دو تھا، اب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے حضور، اس زمانے میں بھی میں نے اچھے کام کیے ہیں، مجھے اس کا بدلہ ملے گا یا؟ میرے حضور چاہتے تھے کہ صعصعہ اپنی زبان سے بتائیں کہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے۔ حضور نے فرمایا اے صعصعہ تم نے کون سے اچھے کام کیے ذرا بتاؤ نا۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ایسا ہوا، میری 2 اونٹنیاں جو 10 ماہ کی پریگنینٹ تھیں، یعنی 2 کی 4 ہونے والی تھی، پر امید تھی، سمجھ گئے؟ ولت، وہ دونوں گم ہو گئیں، تو میں انہیں کھوجنے کے لیے، ارے کسی کا مال گم ہوگا تو وہ تلاش نہیں کرے گا، بابا بتاؤ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہتے میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مکہ کے باہر جنگلوں میں نکل پڑا، تلاش کرتے کرتے مجھے ایک جگہ 2 گھر نظر آئے۔ کتنے گھر؟ کہاں پر؟ جنگل میں۔ ارے ایک بات نوٹ کر رہے ہیں یار آپ لوگ، کہاں پر کیا نظر آئے؟ ان 2 گھروں میں سے ایک گھر کے پاس میں نے ایک بوڑھے شخص کو پایا،
ضعیف. میں اس کے پاس گیا, میں اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے دونوں اونٹنیاں بھی نظر آ گئیں. میں نے اس بوڑھے سے کہا یہ تو میری ہیں. اس نے کہا تمہاری ہیں تو لے جاؤ. میں نے تو اس لیے اپنے قبضے میں کر لی تھی کہ کہیں کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. نیت میری خراب نہیں ہے, ابھی جو اصل بات ہے وہ آئی نہیں ہے, وہ تو آنے والی ہے. اس لیے بالکل ڈیپلی واچ کرو. ہاں ذرا سی توجہ ہٹی سمجھ لو درگھٹنا گھٹی. اس لیے جیسے اب سن رہے ہو نا ایسے ہی بالکل فل اٹینشن رہو. کہتے ہیں یہ اونٹنیاں اگر آپ کی ہیں تو لے جاؤ. اچھا وہ میں تھکا ہوا تھا تو اس نے اخلاقاً کہ یار مکہ سے آئے ہو تھکے ہارے ہو, اچھا بیٹھ جاؤ, چلو لے جانا یہ اونٹنیاں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اونٹنیوں کے وہاں یعنی وہ جو دو اونٹنیاں تھیں یہ کہہ لو کہ وہ 2 کی 4 ہو چکی تھی. ایک روایت میں یہ بھی ہے 4 ہو گئی تھی وہ. ایک میں یہ ہے کہ وہ 2 ہی تھی مگر پیدائش کا وقت قریب تھا, قیمتی تھی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں میں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اس نے گھر پہ اپنی خبر بھیجی کہ مہمان ہے, ذرا کچھ پانی یا کھجوریں. کہتے ہیں کھجوریں پانی. ہم کھجوریں کھا رہے تھے, پانی پی رہے تھے. ہوا یخاطبنی و اخاطبہ, حضور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, میں اس سے باتیں کر رہا تھا. وہ مجھ سے محو کلام تھا, میں اس سے محو کلام تھا. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. اذنا, اب سمجھ لو کہ اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو حضور کو بتانا چاہ رہا تھا. وہ کہتا حضور ہم دونوں باتیں کر رہے تھے. اذ نادتہ امرأۃ قد ولدت, اچانک یعنی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک اس کے گھر سے ایک عورت نے آواز دی, ارے سنتے ہو اپنے گھر میں پیدائش ہو گئی. اپنے گھر میں میرے بھی کان کھڑے ہوئے کہ یہ گھر کی بات باہر کیوں بتا رہی ہے عورت. ارے پیدائش کا میٹر تو انٹرنل ہے نا, تو یہ کیوں بتا رہی ہے یہاں پہ. یہ جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا اس کا روئے سخن میری طرف سے ہٹ کے ادھر لگ گیا. اس نے پوچھا وما ولدت, پیدا کیا ہوا ہے. اندر سے آواز آئی جاریہ, بیٹی پیدا ہوئی ہے. بیٹی کا جب نام سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے یہیں سے کہا فَأَدْفِنِيهَا, فوراً دفن کر دو. کیا کر دو؟ فوراً. کہتے حضور اس نے دفن کو کہا, دل پہ ایک چوٹ لگی, دیدے تر سے دیکھا, آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا. مالک یہ کیسا سماج ہے جو اپنی ہی بیٹی کو دفن کر رہا ہے. کہتے میں نے اس سے کہا یار اگر تیری بیٹی میں خرید لوں تو اس لیے دفن کر رہا ہے نا کہ تو کسی کا سسر نہ بن جائے, کوئی تیرا داماد نہ بن جائے. تیری سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, تو جب میں تیری بیٹی لے جاؤں گا تو اس کی جان بچ جائے گی اور تیرے حساب سے تیری عزت بچ جائے گی. تو بچی کو مت مار. دیکھو خدا کی قدرت دیکھو, بیٹی اس کی ہے اور اللہ نے پیار اس کے دل میں عطا فرما دیا. اب ایک جملہ ہمارا سن لینا ذرا ذہنوں, آج کے حالات کے اعتبار سے بھی وہ جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے جس کی چاہے حفاظت کرا لیتا. نہیں آیا جملہ سمجھ میں؟ اس لیے منصور پور کے میرے دینی بھائیوں, دل سے بھے نکالو, ڈر نکالو, اللہ پہ توکل پیدا کرو, گھبرایا نہ کرو, 5 وقتہ نماز پڑھا کرو, سچے بن جاؤ, اچھے بن جاؤ, بالکل مت ڈرو. ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ, اس سے مانگا کرو, دعائیں کیا کرو, نیک راستے پہ آ جاؤ, سچے اور اچھے راستے پہ آ جاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کا محافظ و مددگار ہے. کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو, برین پہ زور ڈال کر کے سوچا کرو کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو کون حفاظت کر رہا تھا ہماری. ہمیں بتاؤ, ہمیں ایک قطرے سے لوتھڑا بنا دیا اور اس لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ڈھانچہ بنا دیا. اللہ تمہارے جناب والا کوشادہ پیشانی بنا دی, گلاب کی طرح کھلتے ہوئے ہونٹ بنا دیے, تمہارا کھلتا ہوا چہرہ بنا دیا, تمہارے ہاتھ بنا دیے, پاؤں بنا دیے. اللہ جوڑ بنا دیا اور پھر اس ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اللہ کا کرم دیکھو, سوچو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہاری حفاظت کون کر رہا تھا؟ وہ تمہارا مالک ہے, وہی خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں بچا رہا تھا. اتنے بڑے سنسار میں بے سہارا نہیں چھوڑے گا.
مگر تم اس پہ بھروسہ تو کرو, تم اس پہ بلیو تو کرو, تم اس پہ یقین تو کرو, تم 5 وقتہ نمازیں تو پڑھو, تم اللہ کی بارگاہ میں پیشانی تو جھکاؤ, تم خدا کی بارگاہ میں آ کر کے نمازیں تو پڑھو. تمہیں کیا ہو گیا, صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو, وہ بھی جلدی جلدی میں پڑھتے ہو. میں کہتا ہوں 5 وقتہ نماز پڑھنے لگو, پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکانے لگو, انشاءاللہ خود بخود انقلاب آ جائے گا. اے مومنو, خدا کی عبادت نماز ہے, مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں, عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے. گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل, رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے. عتیق بھائی آج تو مائک بہت زیادہ اچھا بول رہا, میں سے بولتا اچھا مگر آج اور اچھا بول رہا. آج تو میں 4 گھنٹے بھی بولوں تب بھی اثر نہیں پڑے گا. خیر حضرات, میں یہ کہہ رہا تھا 5 وقتہ نماز پڑھا کرو, اللہ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت کاروبار میں برکت نہیں ہوتی, پریشان ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے. میں کہتا ہوں یار ہم سے کیا شکوہ کرتا ہے, جو تیرا خالق ہے, جو تیرا مالک ہے, جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے, اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا تو شروع کر. 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد کے سجدے شروع کر دے. اے میری قوم کی بہنوں بیٹیوں, میں تم سے بھی کہتا ہوں تہجد بھی پڑھو, اوابین بھی پڑھو, اشراق بھی پڑھو. تم کنیزان فاطمہ زہرا بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم, ایک ماں جب حضرت فاطمہ زہرا کے راستے پہ چلتی ہے تو اللہ اس کے شکم سے امام حسین کے غلام پیدا فرمائے. کیا بات ہے, بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر کہنا بھی چاہیے. قوم کی بہن بیٹیوں کے حالات بھی اچھے نہیں اور جوانوں کے حالات بھی اچھے نہیں. ہم لوگ رہتے سفر میں, اب جیسے میں یہاں سے پروگرام میں جاؤں گا تو آج تو چونکہ پہلے تقریر ہے تو پہلے جا رہا ہوں, لیکن کئی دفعہ 4 بجے 3 بجے 5 بجے یہ ٹائمنگ ہوتی ہے ہماری. تو جہاں بھی مسلم آبادی کہیں پہ آتی ہے, ولیجز ہوں یا شہر ہوں, تو اس کے نکڑوں پہ, راستوں پہ تالاب ہے تو تالاب کے کنارے پہ, قبرستان ہے تو قبرستان کے کنارے پہ, کہیں پہ کوئی اسکول ہے تو اسکول کے کنارے پہ رات کے 3 بجے میں نے اپنی قوم کے بچوں کو کان پہ موبائل رکھے ہوئے دیکھا. رات کے 3 بجے تمہارا کون سا کاروبار چل رہا بابا؟ 3 بجے. وہ تو ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر چکے ہیں, سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. کیا بات ہے, ہنس کے ٹالنے والی بات نہیں ہے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے والی بات ہے. شادی وہاں کرو جہاں ماں باپ چاہتے ہیں. ہاں ماں باپ سے اپنی چاہت کا اظہار کر سکتے ہو, بلا شبہ دیکھ بھی سکتے ہو, شریعت نے دیکھنے کو منع نہیں کیا ہے. لڑکی کو بھی اجازت ہے, لڑکے کو بھی, مگر یہ نہ ہو کہ ماں کی منشا نہ جانی, باپ کی منشا نہ جانی, کچھ بھی نہ دیکھا, بس ایک شہوت کے چکر میں اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی. ایسی شادیاں 90% طور پہ ٹوٹ جاتی ہیں. شادیاں وہ آباد رہتی ہیں جس میں دونوں خاندان کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. بے شک, برا مت ماننا میری بات کا, اپنی نسلوں کی حفاظت کرو یار, اپنے آپ کو پہچانو. اور ہم نے کیا کہا, اے قوم کی بہنوں بیٹیوں, پڑھو نماز تم گھر میں اور اپنے شوہروں کو بھیجو مسجدوں میں, اور نہ پڑھیں تو ان کا ناشتہ پانی بند کرو. اور جس کا شوہر منصور جس شوہر کی بیوی منصور پور میں ناشتہ نہ دے اس بات کی بنیاد پہ کہ تم نے فجر نہیں پڑھی ناشتہ نہیں ملے گا, وہ 2 رکعت اور پڑھے نماز ظہر کے بعد, شکرانے کے مالک تو نے ایسی بیوی دی ہے جو ناشتہ ہی بند کر دیتی ہے اگر نماز نہ پڑھے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ, بہت. آواز آئی ہے کہ حضرت بیوی نہ پڑھے تو ہم کیا کریں, تو تم سے میں ڈنڈے کو تو کہوں گا نہیں, مگر یہ ہے پیار سے اس سے بھی کہو کہ کھانا دو مت دو مگر پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا دو. بے شک, جس گھر میں مرد بھی نمازی ہوں عورتیں بھی نمازی ہوں حضرت, اس گھر کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. بے شک, نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ, اس گھر کی بہاریں ہی الگ ہوتی ہیں. اس لیے نماز پڑھو. آؤ یار, میں سلسلے کلام وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے آگے بڑھ گیا تھا. حضرت سعسعہ کہتے ہیں, ارے بھولے تو نہیں ہیں, کس سے کہتے ہیں, اگر نہیں بھولیں تو بتاؤ کس سے کہتے ہیں سعسعہ؟ بوڑھے سے, جو اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس سے کہ اپنی بیٹی مجھے دے دے.
تو وہ کہتا ہے تم ہمیں کیا دو گے؟ کتنا کمینہ تھا. ایک تو بیٹی لے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ دے دیتا کہہ رہا تم ہمیں کیا دو گے؟ حضرت ساسا نے کہا یہ 2 اونٹنیاں ہیں کہاں ہیں؟ کہا یہ بھی تیری. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. اے دولت والو سمجھو دولت کیسے خرچ کی جاتی ہے، کہاں خرچ کرنا چاہیے. اور زندہ رکھا ان کے اس خرچے نے. اور کیا انعام ملا ابھی آگے آ رہا ہے حدیث میں. کہتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں اسی کو دے دی. میرے حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. قد حسنت یا ساسا، او کتنا اچھا کام کیا تم نے ساسا. 2 اونٹنی ہے. کہا حضور میں نے دونوں اسی کو دے دی. اور وہ مجھ سے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی مجھے کو دو. میں نے کہا منظور ہے. سبحان اللہ. حضور میں نے اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے آقا تینوں اسی کو دے دی. بس اتنا کہا یار جس پہ بیٹھ کے آیا ہوں اس پہ مجھے واپس مکہ جانے دے. لانگ جرنی ہے، پیدل تو نہیں جاؤں گا. اپنا کوئی آدمی میرے ساتھ بھیج دے، مکہ چھوڑے گا لے کر کے آ جائے گا اونٹ کو. تو 2 اونٹنیاں 1 اونٹ. کہتے ہیں حضور میں نے اسی کو دے دیا. کہتے ہیں آقا بیٹی اس کی تھی. میرے دل میں اتنا پیار اللہ نے عطا فرمایا کہ اس بچی کو میں اپنے سینے پہ سلاتا تھا. سبحان اللہ. وہ بچی جو تھی قاری ذوالفقار صاحب، وہ بچی کہتے ہیں میرے سینے پہ آ کر کے سو جاتی تھی. ہائے ہائے ہائے، میری داڑھی سے کھیلتی تھی. حضور اس بچی کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میرا چہرہ دیکھے بغیر اسے قرار نہیں آتا تھا اور مجھے اس کا چہرہ دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا. بیٹی کس کی تھی؟ اس کی. اور اللہ نے پیار کس کو عطا فرما دیا. اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے جس کی چاہے حفاظت کرا لے. وہ تو قرآن پاک میں، یہ تو میں حدیث سے بتا رہا ہوں، سورہ قصص میں موجود نہیں ہے. بھی حضرت بتائیے آپ لوگ کہ وہ فرعون نے پریگنینٹ عورتوں کے سب حمل ضائع کرا دیے تھے، ہے کہ نہیں؟ بچیوں کو بچا لیا اور لڑکوں کو مار دیا. اور لڑکے پیدا، پہلی بات تو وہ کوشش کرتا تھا پیدا ہی نہ ہو، اور پیدا ہو جاتے تھے تو اپنی فوج کے ہاتھوں قتل کرا دیتا تھا. مگر میرے رب سے مقابلہ کرنے چلا تھا. ابھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، طاقت نہیں دیتا. یہ انسان ڈھیل کو طاقت سمجھ لیتا ہے. یہ بہت گہری بات کہی ہے میں نے سمجھنے والوں کے لیے. یہ اس ٹائم مجھے ڈھیل ہے، یہ چشمہ میرے ہاتھ میں، میں اس کو رکھ بھی سکتا ہوں، لیکن جب ڈھیل ختم ہوگی نا تو ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی میرے یار. تو یہ جب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشہ سوار ہو جاتا ہے نا کہ اب تو ہم ہی ہیں. فرعون کی لاش جا کر کے دیکھ لو. فرعون وہاں مصر میں وہ بھی یہی کہتا تھا ہم ہی ہیں. جا کر کے دیکھو اس کی لاش نشان عبرت بنا دی اللہ نے. اللہ مہلت دیتا، طاقت نہیں دیتا. طاقت صرف اسی کی ہے. کوئی مہلت کو طاقت کہتا ہے؟ بے وقوف ہے انسان. کرسی کی طاقت مل جائے، دولت کی مل جائے، امیر بن گیا تو غریب رشتہ داروں کو نہیں پہچانے گا. بے کس بات پہ اترا رہا یار؟ تیرے جیسے تو کتنے آئے. قارون سے بڑا امیر تھوڑی ہے بھیا تو. اب قارون تو میں خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا تھا. اور ایسے ہی ہم نام نہیں لیتے کسی کا یار، نمرود سے بڑے نہیں ہو طاقت میں تم. اس کا ہر آرڈر قانون ہوتا تھا، زمین میں گڑوا دیا کرتا تھا. یہی عالم فرعون کا تھا. مگر جب ڈھیل ختم ہوئی ایک وکلانگ مچھر کے ذریعے مارا گیا اور دوسرا بحر حمر کی موجوں میں ڈبو دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ. پڑھے ذوالفقار بھائی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. جھوم کے پڑھیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی. اب سمجھ لینا میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں. آج کل ہمارے پیچھے لوگ نہا دھو کے پڑے ہوئے نا سمجھ رہے ہو اشارہ میرا. ہاں، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے
جھوم کے پڑے پورا مجمع وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ شتات نے بنوائی جب جنت زمین پہ خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اترانے کی ضرورت نہیں، طاقت ہو دولت ہو صحت ہو. بڑے بڑے صحت مندوں کو دیکھا آخر میں تڑپتے ہوئے، دولت مندوں کو دیکھا پانی کی بوند نہیں ملتی پینے کو، طاقتوروں کو میں نے بڑے بڑے، میں کس کے نام نہیں لیتا، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا میاں رالیں ٹپکتی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا میں اللہ نے مہلت دی ہے، طاقت تو اللہ ہی کی ہے، بس چانس دیا ہے، چانس. وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا اس کی طاقت اور اس کا غضب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. میرا رب کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو. طاقت مل گئی تو کمزوروں کو نہ ستاؤ، دولت مل گئی تو غریبوں کی بد دعائیں مت دو. طاقت ہو دولت ہو یہ سب تمہارے لیے آزمائشی تو ہے. اللہ نے بیٹے دے دیے تو بیٹیوں والوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کان کے پردے کھول کر کے سنو. اللہ اگر طاقت دینا جانتا ہے تو ساتھیوں وہ غریبی دینا بھی جانتا ہے، وہ تمہیں کمزور بنانا بھی جانتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا کرم دیکھو کہ ادھر اللہ کا کرم دیکھو کہ حضرت ساسا کے دل میں اس اجنبی باپ کی بیٹی کے لیے کتنا پیار عطا فرما دیا. حضرت ساسا کہتے ہیں حضور مجھے بڑی محبت تھی اس بچی سے. آقا چونکہ وہ دودھ پیتی بچی تھی اس لیے میں نے ایک عورت کو تنخواہ پر رکھا. میں نے اس عورت سے کہا اس کو دودھ پلا دیا کرو. وہ عورت روزانہ آتی اور وہ دودھ پلا کر کے چلی جاتی. آقا مجھے اس کام سے یعنی ایک بچی کی جان بچانے سے حضور میرے دل کو اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ اب میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ دفن ہوتی ہوئی بیٹیوں کو بچاؤں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اور میرے ذہن میں یہ بھی وسوسے آتے تھے کہ کیسے بچاؤں گا. تو میں سوچتا تھا کہ دولت بھی دینا پڑے گی دوں گا مگر دفن ہوتی ہوئی بیٹیوں کو بچاؤں گا. سبحان. اور یار اللہ نے اگر لکھپتی کروڑپتی بنایا ہے تو مدرسوں کا تعاون کیا کرو. تمہارے منصور میں کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے، مائنڈیڈ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ آئی ایس بننا چاہتا ہے، آئی پی ایس بننا چاہتا ہے، وہ عالم ربانی بننا چاہتا ہے، دیندار بننا، وہ جناب والا حافظ و قاری بننا چاہتا ہے، لیکن فائنینشلی ویک ہے، وہ گھر سے اس کی سپورٹ نہیں مالی طور پہ. خاموشی سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو کہ بیٹا پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارا خرچہ اٹھانا ہمارا کام ہے. جب وہ پڑ جائے گا زندگی پر احسان نہیں بھولے گا. اور کسی وجہ سے اگر وہ احسان فراموش بھی نکلا تو اللہ کے وہاں تو تمہارا اجر ملے گا نا تمہیں. کیا بات ہے، بے شک حق ہے. میرے پیر خانے کا امین میاں صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ، کیا کہنے ہیں، واہ. میرے پیر خانے کا اور ان کے شہزادے تاج المشائخ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ کا یہ پیغام کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. بس ایک ذہن بنا لو آج کہ سنبھل سے ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی. مالک ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دے پروردگار کہ ہم اپنا پیسہ نہ جھگڑوں میں نہ شادی کی بیہودہ رسموں میں یہاں نہیں اٹھائیں گے، اپنا پیسہ اٹھائیں گے اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں. پورے منصور پور میں اگر ایک بھی کسی کا بیٹا ادھیکاری بن گیا نا، گاؤں والوں کی مونچھ، جس مونچھ کے چکر میں لڑ رہے ہو، ارے تمہاری عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے. ایک کا بیٹا بھی عالم ربانی بنا، گاؤں کا نام روشن ہو جائے گا. ہم جاتے ہیں نا دوسرے صوبوں میں، صدر اللہ فاضل کا نام صرف دوسرے صوبوں میں، یا اجمل علماء کا نام صرف دوسرے صوبوں میں نہیں پوری دنیا میں آتا ہے. خیر ہم ابھی ادر کنٹری وزٹ پہ نہیں گئے ہیں، لیکن اپنے بھارت میں جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ہمارے سامنے کیوں آتے نام؟ دولت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے. بے شک. اس لیے من بنا لو. ارے کوئی کچھ کہتا ہے یار کہنے دو، جھگڑے تو بالکل دماغ سے نکال دو. وہاں دیوان جی کے بھی ڈنڈے پڑیں گے، نہیں لڑو مت، لڑنا ختم. کوئی کچھ کہہ رہا کہنے دو یار، کچھ کہنے دو. لقد امر علی اللئیم یسبنی، ارے میں تو کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے گالی دیتا، میں سوچتا ہوں کسی اور کو دے رہا ہوگا. جی
मत बको गाली, सलाम फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, और कोई गरीब बच्चा है उसकी भी सपोर्ट कर दो। बोलो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आवाज आए जी। अरे मैं वो हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। पानी दे दो, बेशक। अच्छा, गांवों में पानी न दो, कम से कम बंद तो मत करो किसी का। मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ। गांव की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी, मगर दो चीजें बहुत डेंजर हैं बाबा। एक तो ये झगड़े बहुत होते हैं यार जी। बच्चे बच्चे लड़े, बच्चे बच्चों के बाद बड़े बड़े लड़ पड़े। ये मत लड़ो, झगड़े खत्म करो, झगड़े से कोई फायदा थोड़ी होता है। काम, अपना पैसा अच्छे कामों में खर्च करो, ये कहना चाहता हूं मैं। जोर से बोलो, कहां खर्च करो? अच्छे काम। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि मैं दबती हुई बच्चियों को बचाऊंगा, दफन होती हुई बच्चियों को बचाऊंगा। मेरे आका, अब मैंने ये किया, औरतों को मुंतखब किया, उन्हें पैसे देता, उनसे कहा जाओ जाओ तुम भी जाओ, पता करो कहां कहां किस किस कबीले में बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने का रिवाज है, उन्हें पैदा होते ही मार देने का रिवाज है। वो औरतें आकर के मुझे अपडेट देती कि फुला फुला कबीले में। अब मैं उनसे कहता जाकर के तुम पता करो कि किस किस के घर पे औरत पुरुम्मीद है और बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, वो आकर के बता देती। और मैं उनसे कहता कि जिस दिन पैदाइश का टाइम करीब आ जाए तुम वहीं पे रहना। अगर बेटा पैदा होता था तब तो वो लोग पाल पोस ही लेते थे, और अगर बेटी पैदा होती थी तो वो औरतें मुझे आकर के बता देती थी। आका, मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता, उनकी मन्नत समाजत करता, वो जो मांगते देता। अगर वो कहते 2 ऊंट चाहिए 2 दे देता, अगर वो कहते 3 चाहिए 3 दे देता, और उसकी बेटी लेकर के आ जाता। हुजूर में बेटियों को लाता रहा, अपने घर में पालता रहा, पोसता रहा, मैं अपना पैसा उसी में खर्च करता रहा। मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ, ऐसा तुम इतना सरमाया खर्च कर रहे थे, पैसा कम नहीं हो रहा था? हजरत सासा की रूह गोया के जवाब देती है, मैं राह खुदा में 10 लुटाता था, खुदा मुझे 10,000 दे देता था। राह खुदा में खर्च करने से कम नहीं होता है, ये तो इंसान की सोच होती है कि कम होता है। कारी ज़ीशान साहब, कम नहीं होता है, ये कुरान का वादा है। तुम एक खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें 700 अता फरमाएगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और 700 पर ही नहीं, अल्लाह चाहेगा तो इससे भी बढ़ा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी फैजान साहब, एक बात बताइए मुझे, अगर सारे मुसलमान ज़कात देने लगे तो मुसलमानों में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी गरीबी। अरे हम क्यों दें 1 लाख में 2,500, तो 2 लाख में हो गए 5,000, तो 4 लाख में हो गए 10,000। 10,000 में तो दोस्तों के साथ एक पार्टी हो जाएगी हमारी, और पार्टी की पूंछ, ये पार्टी वार्टी मैस, वो जो है ना 4 सब पैसे जो 4 लाख हैं। याद रखो, जो लोग ज़कात नहीं देते एक दिन उनका माल खत्म भी हो जाता है। वबाले जान। एक दफा मुझसे किसी ने सवाल किया था, मुझे याद आता है, वो सवाल उसका बुरी नीयत पे नहीं था। उसने पूछा था, क्या हजरत आप लोग कहते हैं कि ज़कात देने से पैसे बढ़ते हैं, 97,000 रुपए रह गए 1 लाख में, तो ये कहां बढ़ गए? लॉजिकल था। मैंने लॉजिकली जवाब दिया। मैंने कहा तुम्हारे वहां दरख्त हैं? कहां है? मैंने कहा किस चीज का? पॉपुलर के। पॉपुलर होता है अपनी तरफ? मैंने कहा वो पॉपुलर की टहनियां कटती हुई देखिए। कहां हजरत? वो तो कटती हैं। मैंने कहा क्यों कटती हैं? वजन कम करने के लिए। अरे दरख्त की जो टहनियां बाबा काट रहे हो, तो उससे दरख्त कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अरे कम हो रहा है ना। अरे भाई, दरख्त की जब टहनियां आप काट रहे हो तो मेरे भाई कम नहीं हो रहा? नहीं बोलोगे जोर से? तो क्यों काट रहे हो? कहा हजरत वो तो इसलिए काटते हैं कि अभी कम हो रहा है, मगर फ्यूचर में इनको अगर नहीं काटेंगे तो ये उसका फैलना, उसका वजन बढ़ना रोक लेगा। इसलिए इन टहनियों को काटना बहुत जरूरी है। तो अभी तो कम हो रहा है ना, फ्यूचर में बढ़ जाएगा। मैंने कहा माय डियर, ऐसे ही 2,500 अभी तो कम हो रहे हैं, मगर फ्यूचर में ये 2,500 न जाने अपने साथ कितने हजार लेकर के। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा कर। अच्छा, कुएं से पानी निकलता है तो कुएं का पानी कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? मगर बढ़ता है। इससे ज्यादा खोल के और तुम्हें क्या बताऊं,
کمپنی والوں نے کہا یہ والا کھاد ڈالو تو فصل اچھی ہوتی ہے، آپ نے مان لی، جبکہ اس کا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ کھاد ڈالو گے تو فصل اچھی ہوگی، الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تجربے پہ یقین ہے، خدا کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، بڑھے گا تو مان لو کہ بڑھے گا، ذہن میں بٹھا لو کہ بڑھے گا، چونکہ دنیا کا نظام تو بدل سکتا ہے، خدا رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ ابے ایمان اسے کہتے ہیں۔ دیکھ مجھے یاد آیا ایک واقعہ، ایک صحابی ہیں حضرت سراقہ، کیا نام ہے؟ حضرت سراقہ۔ ابھی ٹائم ہے میرے پاس، وہ حدیث مکمل کر دوں گا، پریشان نہ ہوں آپ۔ کیا نام بتایا میں نے؟ حضرت وہ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، واقعہ تو لمبا ہے مگر میں مختصر بتاؤں، وہ حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے، حضور کے جیسے قریب پہنچے وہ تو حضور نے جیسے ہی دیکھا سراقہ کی طرف، جاؤ اس طرف رہے تھے، مڑ کے جب دیکھا حضور نے زمین سے کہا زمین سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ مگر مال کا لالچ بہت خطرناک ہوتا ہے، لالچ تھا نا کہ سرخ گھوڑے ملیں گے، سرخ گھوڑے ان کے لیے بہت قیمتی چیز تھی۔ سراقہ خود کہتے ہیں کہ میرا دل تو مان گیا کہ ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے، مشکل کیا بلکہ بہت بہت مشکل ہے کہتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ جب پھر زمین نے پکڑا تب یقین ہو گیا ان کو پکڑنا محال ہے، نہیں پکڑ سکتے ان کو، لیکن لالچ تھا، پھر میں دوڑا، اور جب تیسری مرتبہ بھی زمین نے پکڑ لیا تو میں نے کہا حضور اس مرتبہ چھوڑ دو، اب میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، روشن کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اب سنو، حضرت سراقہ سے حضور نے مسکرا کے کہا سراقہ ہمیں پکڑنے آئے ہو نا، وہ دن آئے گا جب تم ہمارے غلام بنو گے، جب تم ہمارا کلمہ پڑھو گے، اور سراقہ سنو ایک دن وہ بھی آئے گا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ اس زمانے کا کسرا مطلب آج کا امریکہ، سپر پاور تھا کسرا اس زمانے کا۔ اس نے کہا کسرا ابن ہرمز کہاں بھائی؟ اس کے کنگن ملیں گے۔ ارے بادشاہ لوگ کنگن پہنا کرتے تھے سونے کے۔ حضرت سراقہ ایمان لے آئے، بعد میں حضور کا وصال شریف ہو گیا، دور صدیقی آیا، حضرت صدیق اکبر پردہ فرما گئے، دور فاروقی آیا، بڑی طبیعت ناساز ہو گئی، اتنی ناساز طبیبوں نے کہا سراقہ اب نہیں بچو گے، تو گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ جو ہے کوئی وصیت لکھوا دو، حالات اچھے نہیں لگتے۔ سراقہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، ابھی سراقہ نہیں مر سکتا، اس لیے کہ سراقہ نے وہ کنگن نہیں پہنے ہیں۔ ارے جب تک مجھے کنگن نہیں ملیں گے مجھے موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کنگن پہنوں گا تو سمجھ لو پہنوں گا۔ حالت ایسی تھی کہ بہت ویک ہو گئے تھے، اور اللہ کی شان دیکھو دوبارہ ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں کسرا مغلوب اور اسلام غالب، اور وہ کنگن مسجد نبوی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بلاؤ سراقہ۔ ارے سراقہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور کا وہ فرمان آج پورا ہو رہا ہے۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ بے شک ارے ایمان غیب کو ہی تو غیب پہ ہی تو ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں نا، تو یقین کرو، سمجھ لو کہ جب اللہ رسول نے یہ کہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو آج کے بعد یہ ذہن بنا لینا، بنا ہوا تو ہے ہی، اس کو مزید مضبوط کر لینا کہ ہم یقیناً ہمارا مال بڑھے گا، اور ہم نے زکوٰۃ نکالنے میں جو لاپرواہی کی ہے اس کو ختم کریں گے، اور ایک ایک پائی کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالا کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ نکالیں گے کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ۔ فصلوں کا عشر بھی نکالیے، یہ دھان کٹے ہیں ابھی، یہ عشر بھی نکالیے فصلوں کا، ایک کنٹل میں 5 کلو بنتا ہے، اس کا نکالیے، اور اگر آسمان سے ہی پوری سچائی ہوئی ہے ٹوٹل تب 10 کلو بنے گا ایک کنٹل میں، مگر اس کو نکالیے ضرور، آپ نکالو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے جب ہوتا نہیں ہے تو یہ اللہ تو ہمیں دے دے خوب دیں گے، اور جب ہو جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں، بڑے مکار ہیں، انسان بھی بڑا مکار ہے بعض بار۔ جیسے وہ کوئی کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، وہ سنائی ہے کوئی وہ تھوڑی ہے کہ اس کا ثبوت، ارے تو مت مانی اس میں کیا بات ہے، وہ چڑھا ہوا تھا تو جب آنے لگا کھجور پہ نیچے کو تو بہت اوپر تھا، اس کو ڈر لگا کہ یار گر جاؤں گا میں تو اوپر سے کہتا یا اللہ تو نیچے تک صحیح سلامت پہنچا دے، تیری راہ میں 10 درہم کہے یا جتنے بھی کہے اتنا خرچ کروں گا۔ جب آدھی اس نے کھجور مکمل کر لی نیچے آتے آتے، اور اس کو لگا کہ گر بھی گیا تو ٹانگیں وانگیں ٹوٹیں گی، مروں گا نہیں،
تو کہتا یار 10 تو زیادہ 5 تو خرچ کر ہی دوں گا. یعنی ایسے رنگ بدلتا ہے انسان. جب نیچے آ گیا تو 1 روپیہ نہیں دیا اس نے. یہ مت کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, اس پہ یقین رکھو اور اس کی بارگاہ میں خوب عبادت کیا کرو میرے بھائی. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب میں نے یہی کام شروع کر دیا, ساری دولت اسی پہ لٹاتا اور اللہ مجھے خوب دیتا. میرے حضور کی آنکھیں تر ہو گئیں, چشمان مذاق سے آنسو بہنے لگے. حضور نے کہا اے ساسا, تو نے اس طرح سے, ذرا توجہ کے ساتھ سنو منصور پور کے لوگوں, اللہ خوش رکھے, تم نے بہت اچھا سنا ہے. حضور نے کہا ساسا تم نے اس طرح سے کتنی بیٹیوں کی زندگی بچائی؟ جی. تم نے اس طرح سے کتنی زندہ دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو بچا لیا؟ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے 10 20 40 50 100 200 250 بچیوں کو نہیں بچایا حضور, پوری 360 بیٹیوں کی زندگی کو بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعرے اور لگا لو کہ سرکار کی آمد, مرحبا. ہاتھ اٹھا کے, سرکار کی آمد, مرحبا. دلدار کی آمد, مرحبا. مکی کی آمد, مرحبا. مدنی کی آمد. مرحبا. یار حضور آئے تبھی تو بیٹیوں کو زندگی ملی نا, بے شک حق. تبھی تو بتایا گیا اے بننے والے باپ اپنی بیٹی کو زمین میں نہ گاڑ. حضور کے آنے سے پہلے گاڑا جا رہا تھا نا, حضور نے کہا زمین میں نہ گاڑو. میرے حضور نے کہا من کان لہو ثلاث بنات فادبہن وزوجہن کان لہو الجنہ. اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے, اور صاحبو اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں تو سنو آج میلاد مصطفیٰ میں یہ حدیث, اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوں تو بدرجہ اولا وہ اس کا حقدار ہے, اور اگر کسی کے پاس 2 ہوں یا 1 ہوں تو وہ بھی سن کر کے جائے آج یہ حدیث. میرے حضور کہتے ہیں اللہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں دے, وہ تینوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے دے اور ان کی شادی کر دے. اب اگر وہ شادی سے پہلے فوت ہو گیا مگر شادی کی نیت تو تھی, اس لیے حدیث کی خوشخبری میں وہ بھی شامل ہے. حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ان کان لہو بنتان, سوال کیا گیا حضور اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں, پیغمبر اسلام کہتے ہیں اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتا, یہ تو ہمارے عزیز سنبل سارے نہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہاتھ تو کبھی بھی مت چومنا, میں تو اپنے چھوٹوں کو منع کرتا ہوں, آپ تو میرے بڑے ہیں, میری محبت میں سنبل سے آئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. ہاتھ چوما کرو تو ہمارے کیوں چومتے ہو یار, ہاتھ چوما کرو تو صبح شام اپنی ماں باپ کے چوم لیا. کیا بات. منصور پور سے جا رہے ہو مراد آباد, پاک بنا جا رہے ہو, یہاں تک کہ میں تو کہوں گا جویا تک بھی جا رہے ہو تو اپنی اماں ابا سے کہہ کر کے جاؤ, اپنی امی ابو سے کہہ کر کے جاؤ, اور ابا کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو, ماں کا ہاتھ چوم لو, پھر گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلو کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آمین. شاد و آباد رکھے. میرے ہاتھ ٹھیک ہے مگر میرے نہیں اور عالموں کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ سب سے پہلے چومو اپنی ماں کی. بے شک. میرے پیر خانے سے اعلان کیا تھا رفیق ملت نے کہ سب سے بڑا مرشد ہوتی ہے ماں, جی بے پھر شک. ہوتی ہے باپ. ماں باپ کی دعا حضرت ایسے قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں جیسے انبیاء کرام کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. بے شک. کبھی ماں سے بھی دعائیں لے لے, اس کے بھی قدم دبا لے تھوڑی دیر, اپنے باپ کا بھی سر دبا لے. اس کی آواز کو برا سمجھنے والے, جس دن اس کا جنازہ اٹھ گیا تیرے کان ترس جائیں گے اس کی آواز سننے کو, روتا رہے گا پھر. فرما بردار اولاد بھی ہے, میں بات بیلنس بنا کے کروں گا, نافرمان بھی ہے لیکن فرما بردار بھی. ایک جگہ جلسے میں گیا, بوڑھے بعد میں میرے روم پہ آ گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے ماں باپ کے بارے میں تقریر کی تھی تو بعد میں مجھ سے کہنے لگے حضرت اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے ایسا فرما بردار بیٹا دیا, بیٹی بیٹوں والا ہے. کہنے لگے دلی میں رہتا ہے, روزانہ 1-1 گھنٹہ تک باتیں کرتا ہے حضرت, تب تک نہیں سوتا جب تک مجھ سے باتیں نہیں کر لیتا.
وہ گھر پہ آتا ہے تو ادھر ادھر نہیں گھومتا, کبھی پاؤں دبائے گا میں سو جاتا ہوں. یار کچھ باتیں آدمی کو جو ہے نا ایموشنل کر دیتی ہیں. اس نے ایک جملہ ایسا کہا, کہتے ہیں حضرت وہ سمجھتا ہے نا میں سو گیا, حالانکہ میں سوتا نہیں ہوں, آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو حضرت وہ اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا, میرے پیروں میں رکھ دیتا, میری پیشانی چومتا. اتنا فرما بردار بیٹا. شاید 2 بتائے یا 3, مجھے یاد نہیں رہا ٹھیک سے, 2 یا 3 مرتبہ مجھے حج کرا چکا ہے, اور ہر سال کہتا ہوں عمرے پہ چلے جاؤ, اللہ نے اسے خوب دیا. میں نے کہا اللہ نے اس کو جو دیا ہے آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. بے شک. بڑے خوش ہو گئے, مجھے بھی دعا دی, دعا کی تو مجھے بھی ضرورت ہے. میں نے کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو, بڑی دعائیں دی, بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے حضرت اتنا فرما بردار بیٹا ہے, پاؤں دبائے گا. اور کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے بچوں کے سامنے ڈانٹ دیا کسی بات کے اوپر. کہتے ہیں حضرت کسی بات پہ اس نے پلٹ کے جواب نہیں دیا, ایسی خاموش کھڑا رہا. میں بعد میں آ کے اپنے کمرے میں رویا کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا فرما بردار بیٹا دیا ہے کہ میں نے کتنا بھی ڈانٹا مگر پلٹ کے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. بڑے خوش ہوئے, بڑی دعائیں دیتے رہے. مگر میں ماں باپ سے بھی ادب کے ساتھ کہوں گا, تمہارے چند بیٹے ہیں تو ان کے درمیان انصاف قائم کرو. صحیح کہا نا, میں غلط تو نہیں کہا, انصاف قائم کرو. اور اگر کسی کے ماں باپ زیادتی بھی کریں تو یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دو میرے ماں باپ ہی تو ہیں. منصور پور والو, سورج بعد میں نکلتا تھا, تمہارا باپ کمانے کے لیے گھر سے پہلے نکل جاتا تھا. 7-8 گھنٹہ جاب کرنے کے بعد شام کو جب آتا تھا بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا تھا. گھر پہ آیا اور تمہیں دیکھا, یعنی تم بچے تھے اس ٹائم پہ, تمہیں دیکھا کہ تم چارپائی پہ, تخت پہ, فرش پہ سو رہے ہو. وہ تھکان بھول گیا تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر کے. تمہارا باپ ایسا ہوتا ہے. باپ جن کے باپ چلے جاتے ہیں, جیسے آج تمہیں اپنے باپ کا لہجہ برا لگتا ہے, ماں کا بولنا برا لگتا ہے, لیکن جب یہ چلے جائیں گے نا تب تم انہیں یاد کر کے رویا کرو گے کہ ابا اب تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ بیٹے تم اتنے لیٹ کیوں ہو گئے, تلوار شہباز پور گئے تھے ابھی تک کیوں نہیں آئے. اب تو کوئی فون کر کے پوچھتا ہی نہیں, کوئی نہیں رہے گا. میں نے ایک جملہ, وہ منوج منتشر ہے, وہ اچھا کوی ہے, خیر وہ ہمارے بارے میں, ہم سے مراد ہماری قوم کے بارے میں نگیٹیوٹی کی باتیں کرتا ہے, مگر اس نے ماں باپ کے بارے میں اچھی بات کی. ہم لوگ تو پوزیٹیو لوگ ہیں, جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. منوج منتشر نے ایک کوی میں کہا, اس نے کہا ہے کہ میرے باپ سے عالی شان کون ہوگا, میرے باپ سے زیادہ عالی شان کون ہوگا, جو کرتے کی پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے بیٹے جو چاہیے تجھے ملے گا. اللہ, جیب پھٹی ہوئی ہے مگر اپنی اولاد کے لیے وہ باپ. ارے او یار میری بات بہت لمبی ہو جائے گی, پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا باپ کما کے دہاڑی پہ لایا تھا 800-900 ہزار روپے یا 500-600 روپے, قاری ذوالفقار صاحب اس کا جی چاہا کہ ہوٹل میں کھانا کھا لوں, اس کے ذہن میں آیا کہ میں بھی موسمی کا جوس پی لوں, مگر جیسے ہی اس نے پیسے نکالے اپنے پرس سے, اور جیسے وہ کہنے والا تھا ہوٹل والے سے کہ یہ دے دو کھانے کے لیے, یہ اچانک اسے اپنے بچے کا چہرہ یاد آیا کہ میرے بچے کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی, عظمت والدین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کے نام پہ ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ, باپ اور ماں دونوں کے نام پہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار ماں باپ کا رتبہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. بے شک. باپ جنت کا دروازہ نبی نے تو فرمایا, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت یہ بھی نبی نے فرمایا. بے شک. یہ فسانہ, میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو اچھا لگے گا. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے, اپنی ماں سے جسے محبت ہے, غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا, غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا, ماں کے قدموں
کے نیچے جنت ہے. واہ 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 واہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو مالک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آپ میں سے ہم سب میں سے جس کے بھی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین بول دو زور سے بھائیو. وہ انتقال ہو گیا سجاد نظامی مرحوم، نام سنا ہے آپ نے؟ جو نعت شریف پڑھتے تھے، کتنی اچھی آواز تھی ان کی. تو انہوں نے تو مصر ماں باپ کے لیے کہیں، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے، ماں باپ کے اشارے ابو پہ گردش کرنے سے، ماں باپ کے لیے طبیعت خراب ہونے پہ دوا لانے سے، ماں باپ کا خوب خوب خیال رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے. سمجھ لیجئے حضرت آ گئے اور ادھر ہماری تقریر مکمل ہو گئی، اور بہت ہی عمدہ خطاب ہوتا ہے، اور ایک مطلب باصلاحیت عالم دین ہے ماشاءاللہ. اور ایک زمانے تک الحمدللہ عربی زبان میں مایا ناز استاذ رہے، عربی کے علاوہ دیگر فنون میں بھی. اور اب تو چونکہ میدان خطابت سے جڑ گئے، اس لحاظ سے مطلب مدارس میں رابطہ تھوڑا کمزور ہو گیا، مگر الحمدللہ تو اس لیے بس 5-10 منٹ میں وہ حدیث مکمل، پھر میری تقریر بھی مکمل. جھوم کے ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ہمارے غلام یاسین بھائی بھی تو بیٹھے دیکھے ہیں ماشاءاللہ. ہاں نظر آ گیا چہرہ. اللہ رے سنبل سے کافی لوگ آئے، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. یہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.